سورۃ الفاتحہ یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں جن کو سورہ ہجر میں سبع من المثانی فرمایا گیا ہے، یعنی وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاتحہ نور ہے اور روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی اصل ہے، اور پورا قرآن مجید اس کی تفصیل ہے۔ اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ اسی سورت سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، اور نمازوں میں قرأت کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا ہے، اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے ہدایت و استقامت کی دعا ہے۔ یہ سورت بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک درخواست ہے، جس کو اللہ کریم نے اپنی شان کے الفاظ سے خود ہی ترتیب دیا تاکہ بندہ کو اس کی منظوری کا یقین ہو جائے اور وہ اسے بار بار پیش کر کے کامل و مقبول ہو جائے۔ فاتحہ دعا کی حیثیت سے اتنی اعلیٰ اور ایسی مقبول ہے کہ مسلم شریف کی قدسی حدیث قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی میں اس کا نام نماز رکھا، اور پھر جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری کی ندا آتی ہے۔ میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے سنبھالنے والا ہے، بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ان لوگوں کے سوا ہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ دعا قبول فرما۔ وضاحت اعوذ باللہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن کریم اگرچہ ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی سے تلاوت بے اثر بلکہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ جب نیت میں خرابی ڈالتا ہے تو علماء دین اور قاری حضرات قرآن کو رضائے الہی کی بجائے دنیا کی شہرت یا دولت کے لیے پڑھنے لگتے ہیں، بلکہ مطلب براری کے لیے قرآن کے معانی میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اور جب اعدائے دین کے دلوں میں پھونکتا ہے تو وہ قرآن سے ہی قرآن کے خلاف اعتراضات نکالتے ہیں، اور اگر انہیں طاقت ہو تو قرآن کی تبلیغ و تعلیم کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو شیاطین الانس یعنی انسانی شیطان کہا گیا ہے، سورہ انعام میں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور جنی شیطان دشمن بنا دیے تھے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمح کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ شیطان کی انہی شرارتوں سے بچاؤ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تلاوت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ عام حالات میں برے خیالات دل میں پیدا ہوں یا نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ دوسرے خیالات آنے لگیں تو ان کی دفعیہ کے لیے بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو ہر سورت کے شروع میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا، تاکہ اس کی برکت سے ہدایت اور توفیق حاصل ہو۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیت شمار ہوتی ہے یا وہ علیحدہ آیت ہے۔ چونکہ یہ کتابت قرآن میں دوسری آیات سے الگ لکھی جاتی ہے اور تلاوت میں بھی الگ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ امام جہری نماز میں دوسری آیات کو اونچی آواز سے پڑھیں اور بسم اللہ کو آہستہ پڑھ لیں۔ اور قدسی حدیث میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ پھر تقسیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمائی، بسم اللہ سے شروع نہیں کی۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورت سے الگ مستقل آیت ہے۔ اس تحقیق کی بنا پر سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر کیا جائے گا وہ بے برکت ہوگا، لیکن نماز
بسم اللہ کی بجائے اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے، کیونکہ بندہ عاجز جب اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پیش ہوتا ہے تو اس کی عظمت و کبریائی کا تصور لے کر اس کی بندگی کی ابتدا کرتا ہے، تاکہ سب سے بڑے کے تصور سے باقی تصورات فنا ہو جائیں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے گرنے لگے تو صحابی نے کہا شیطان ہلاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہنے سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ فخر سے پھول کر مکان کے برابر ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ میری طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی بجائے بسم اللہ کہو۔ شیطان ذلیل ہو کر اتنا گھٹ جائے گا کہ مکھی کے برابر رہ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت امن کی طرح حادثہ کے وقت بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن تکلیف آ جانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے۔ بسم اللہ کہنے سے عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ نے اپنے عقل و تدبیر اور دوسرے اسباب پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نام کا سہارا لیا ہے، اور اس سے اخلاقی پاکیزگی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اس کے دماغ میں علم و تجربہ کا فخر اور قوت و اقتدار کا غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ بندہ محتاج اور بیچارہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور تلاوت قرآن کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے اس نعمت الہی کا شکر بھی ادا ہوتا ہے جس کا ذکر بے حد مہربان خدا کا ہی یہ احسان ہے کہ اس نے بندہ خاکی کی زبان پر اپنا مقدس کلام جاری فرمایا اور اس کے دل کو قرآن کی محبت اور فہم عطا فرمایا۔ الحمد، حمد ہر قسم کی اچھی تعریف کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی کی ذاتی خوبیوں پر کی جائے یا اس کی ان بھلائیوں کے بدلے میں کی جائے جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ثنا ذاتی خوبیوں پر ہوتی ہے اور شکر بھلائیوں کے بدلے میں ہوتا ہے۔ للہ، اللہ مالک ارض و سما کا ذاتی نام ہے جو اپنے معنی کے لحاظ سے تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ اللہ کے متعلق دور جاہلیت میں بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہی زمین و آسمان اور سیارگان، جن و انسان، حیوانات اور نباتات و جمادات کا خالق ہے، اور موت و حیات، عزت و ذلت، صحت اور بیماری، رزق کی فراخی اور تنگی، اولاد دینا یا بے اولاد رکھنا، تمام امور کا اکیلا ہی مدبر و منتظم ہے۔ ان کاموں میں وہ کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ اپنے دیوتاؤں کو اللہ کے ہاں مقرب اور سفارشی سمجھ کر پوجتے تھے۔ ان لوگوں کی اس پرستش کی بنا پر مشرک کہا گیا۔ الحمدللہ، حقیقت میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ مخلوق میں اگر کوئی حسن و خوبی یا کمال ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کا عطیہ ہے۔ انسان کبھی صورت کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتا ہے، کبھی علم و صناعی کے کمال کو سلام کرتا ہے، کبھی کسی غیر معمولی طاقت کے سامنے جھکتا ہے، اور کبھی احسانات سے متاثر ہو کر گیت گانے لگتا ہے۔ ان خوبیوں کے بارے میں اگر یہ علم حاصل ہو جائے کہ وہ کسی کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے کرشمے اور اس کے در سخاوت کے فیضان ہیں، تو محبت و فریفتگی اور یادوں کی طلب کے لیے صرف ایک وہی محبوب اعلیٰ مخصوص ہو جائے۔ رب کے معانی پالنے والا، انتظامات کرنے والا اور مالک و آقا کی ہیں، اور یہاں تمام ہی مراد ہیں۔ ترجمہ میں لفظ سنبھالنے والا کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کچھ دوسرے معانی بھی شامل ہو جائے۔ رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ اکیلا مخلوق کے لیے بولنا جائز نہیں، کسی چیز کی نسبت کے ساتھ جائز ہے، جیسے رب البیت، گھر والا۔ العالمین، العالم کی جمع ہے جو تمام مخلوقات کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔ یہاں مفرد کی بجائے جمع العالمین لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مخلوق کی ہر جنس کا اپنا اپنا الگ جہان ہے جس میں ان کی زندگی کے تمام معاشی اور سیاسی مسائل کا باقاعدہ ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اتنی وسیع ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کی الگ الگ پرورش اور دیگر مسائل کا انتظام فرما رہا ہے۔ سورہ انعام میں ہے، زمین پر چلنے والے جانور ہوں یا پروں سے اڑنے والے پرندے ہوں، سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ الرحمن، رحمت سے
مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو اسی کے لیے خاص ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی ذات میں بے انتہا رحمت ہے، جو ہر قسم کی مخلوق کے لیے عام ہے، اور وہ رحمت بن طلب اور بغیر عمل سب پر ہو رہی ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا پہلا سبب تو اس کی ربوبیت ہے، لیکن اس پرورش اور انتظام سے پہلے مخلوق کی تخلیق کا سبب کیا ہے، اور اس کی تخلیق میں مناسب ترتیب اور رنگ و بو کا حسن کس نے بھر دیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھا رکھا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ انسان کو سب سے اعلیٰ عقل و شکل سے نوازا گیا، اور اس کی زندگی میں جمال اور کمال پیدا کرنے کے لیے ہدایت عامہ کا سلسلہ کیوں جاری ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا اصل سبب اللہ کی رحمانیت ہے، جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر اپنے تخت پر بلند ہوا، وہ رحمان ہے۔ اس کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھ لو۔ سورہ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا فرمایا اور کھول کر بولنا سکھایا۔ سورہ ملک، رحمان کے سوا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر مدد کر سکتا ہے؟ فضا میں اڑنے والے پرندوں کو رحمان ہی گرنے سے بچاتا ہے۔ الرحیم، جس کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہے، انہیں قیامت کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ مجاہد کو اونچے درجے عنایت فرمائے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نساء، مہاجر کو راستے میں موت آ جائے تو بھی ہجرت کا ثواب ملے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نساء، دنیا میں استغفار کرنے پر معافی دیتا ہے۔ سورہ ہود، ذکر کرنے والوں کو وہم اور غم سے نجات دیتا ہے اور یقین و اطمینان کا نور عطا کرتا ہے۔ بار بار ٹوٹ جانے کے باوجود توبہ قبول کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، حاکم یا قاضی کسی قانون کا پابند ہوتا ہے اور اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار ہوگا، مجرم کو سزا دے یا معاف کر دے، اس لیے یہاں مالک کا لفظ بولا گیا ہے، اور قیامت کو یوم الدین اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ نیک و بد اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن پورا بدلہ قیامت کو ہی ملے گا، اس لیے صحیح اور کامل معنی میں قیامت ہی بدلے کا دن ہے۔ مالک یوم الدین میں یہ بھی اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی حکومت یا ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ اس دن منادی ہوگی، شریعت میں وضاحت کر دی ہے کہ کون کون سے اعمال عبادت شمار ہوتے ہیں۔ 10 بستہ قیام، رکوع اور سجدہ بنی عبادت کے کام ہیں۔ سورہ حج میں ہے، ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ سورہ احزاب میں ہے، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو۔ حدیث میں ہے الدعاء مخ عبادت، دعا عبادت کا مغز۔ مالی عبادت نظر و نیاز کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے نام کی منت ماننا یا خیرات مانگنا۔ ایاک نعبد میں ایاک کا پہلے ادارے سے تخصیص کی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنے قوم کو کئی بات یہ فرمائی۔ سورہ احقاف میں ہے، اور اس شخص کا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا پکارتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے نہ ماننا اور نیاز دینا مشرکین کا کام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کر ایک بت پر مکھی چڑھا دیا تو وہ دوزخی ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے کہا، ما كنت لأرغب أحد شيئا دون الله عز وجل، میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی نظر اور چڑھاوا نہیں دے سکتا۔ اس کو قتل کیا گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں جن سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس جملے میں بھی ایاک پہلے آنے سے تخصیص ہو گئی ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ مدد کا مکمل اختیار اور غیبی امداد اللہ کا کام ہے۔ ظاہر اسباب کا استعمال اور ان کا ایک دوسرے سے سوال جائز ہے۔ سورہ انفال ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کسی پیارے کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس دن میں یہ سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ انبیاء و اولیاء اور مؤمنین کے پاس ہدایت تو پہلے موجود ہے، انہیں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل صحیح راستے کا علم ہو جانے کے بعد بھی یہ احتیاط باقی رہتی ہے کہ راستے میں جو نئی رکاوٹیں کھڑی ہو جائے انہیں دور کرنے کے لیے رہنمائی نصیب ہو،
اور جو مشکلات پیش آئیں ان پر گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی نصیب ہو۔ یعنی اہتنا میں ہر موقع اور ہر مسئلہ کے لیے علم و بصیرت کی دعا ہے، اور حق کے لیے شوق و محبت، جوش و ولولہ اور صبر و استقامت کی بھی درخواست ہے۔ اہتنا کے اس وسیع مفہوم کو ایک اور دعا کی صورت میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا ہونے سے بچا، اور اپنے پاس سے رہنمائی و دستگیری کی رحمت عنایت فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عنایت فرمانے والا ہے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ یعنی زندگی گزارنے کا صحیح اور کامیاب طریقہ۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس کے نشانات واضح ہوں اور جس میں ادھر ادھر مڑنے کی ضرورت نہ ہو، اور جس پر چلنے والوں کی متعلق یقینی خبر ہو کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ انسانی عقل و فکر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ اس کو خدائے واحد ہی تجویز کرتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام پر جو وحی نازل کی گئی اسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے، ہم نے ان نبیوں کو چن لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ اور سورہ انعام ہی کے اواخر میں پہلے توحید اور معاملات میں عدل و احسان کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ سورہ شورا میں کتاب اور ایمان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، یعنی کتاب اللہ اور ایمان کے بارے میں آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں قرآن و حدیث کو صراط مستقیم فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن ہی حبل اللہ المتین، یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے، والذکر الحکیم، یعنی دانائی سے بھرپور نصیحت ہے، والصراط المستقیم، اور سیدھا راستہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اسلام کو بھی الصراط فرمایا ہے۔ سورہ یاسین میں توحید کو صراط مستقیم فرمایا گیا ہے۔ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ توحید چونکہ دین کی بنیاد ہے اور اسی سے تمام اعمال صالحہ کی توفیق اور قبولیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اکیلی توحید بھی صراط مستقیم ہے۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ایسا راستہ جو واضح بھی ہو، کافی بھی ہو اور کامیاب بھی ہو، وہ اللہ کی وحی ہے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ انعمت علیہم، نعمت اصل میں اللہ کی شریعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام امر و نہی۔ سورہ مائدہ میں ہے، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا ہے۔ دین وہ عقائد اور اعمال ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک رہے ہیں۔ دین میں تبدیلی نہیں ہوتی، تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بچے پر احکام تھوڑے ہوتے ہیں، بالغ ہو جانے پر زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب انسانیت عقل اور ضرورتوں کے لحاظ سے بچپن میں تھی، احکام کی فہرست بھی مختصر تھی۔ جو جو عقل بڑھتی گئی اور آبادی اور اس کی ضرورتیں پھیلتی گئیں، احکام میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اور شریعت ان اعمال کو اور ان کے کرنے کے طریقوں کو کہتے ہیں جو ہر پیغمبر اپنے دور میں پیش کرتا ہے۔ وہ پہلی شریعت سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے، اور شریعت کا نمونہ پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے، یعنی سیرت رسول ہی اللہ کی اصل نعمت ہے۔ دین حضرت آدم سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور نعمت شریعت کی ابتدا غار حرا سے ہوئی اور وصال رسول سے کچھ وقت پہلے پوری ہو گئی۔ انعام کے معنی ہے نعمت عطا کرنا، احسان کرنا، مہربانی کرنا۔ یہاں انعام غضب کے مقابلے میں ہے، اس لیے توفیق عمل کی مہربانی مراد ہے۔ نعمت شریعت وہی صراط مستقیم ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، اب اس نعمت کی قدر کرنے والوں اور بے قدری کرنے والوں کا ذکر ہے۔ انعمت علیہم میں وہ مقبول بارگاہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نعمت شریعت پا کر دلی مسرت محسوس کی، دکھ سکھ میں اس پر عمل کیا، اس کے لیے مال بھی خرچ کیا
اور موقع بنا تو جان کی بازی بھی لگا دی۔ سورہ نساء میں ان کے 4 درجے بیان کیے گئے ہیں: نبی جن پر اللہ نے وحی نازل کی اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک رکھ کر مخلوق کی ہدایت کا کام لیا، صدیق جن کو نبی کی بات ماننے میں کبھی تردد نہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیقین میں صدیق اکبر ہیں، شہید جو دل سے فدا ہو کر دین کی سچائی پیش کرے اور موقع ملے تو اس گواہی کے لیے اپنا جسم بھی فدا کر دیں، صالح جن کی عملی زندگی حکم الہی اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ ان 4 درجے کے مقدس لوگوں کو اللہ نے صحیح علم اور توفیق عمل کی نعمت سے نوازا، پھر اس پر انعام یہ بخشا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ المغضوب علیہم، نعمت شریعت پا لینے کے بعد جن لوگوں نے اس کی بے قدری کی اور اہل شریعت سے عداوت کی، ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ انعامتا میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن المغضوب میں غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ انعام تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے دیتا ہے، لیکن غضب خود انسان اپنی بدعملی سے خریدتا ہے۔ اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گفتگو میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، خیر اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور شر اور تکلیف کی نسبت مخلوق کی طرف کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ الضالین، گمراہی 2 طرح سے آتی ہے، یا تو انسان حق کی تلاشی ہی نہیں کرتا، اور اگر اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس طرح وہ جاہل رہ کر راستے سے محروم رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق مل جانے کے بعد انسان اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کا بے لگام شوق کئی بدعات نکال دیتا ہے، اور اس کی اندھی عقیدت نبی کو خدا یا اس کی اولاد اور ولی کو نبی کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ لوگ شوق و عقیدت کو شریعت کے تابع نہیں رکھتے، اس لیے غلط راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ آیت کا معنی عام ہے کہ جو لوگ بھی ظلم اور سرکشی کے عادی ہو جائیں وہ مغضوب ہوتے ہیں، اور جو اتباع رسول کے بجائے لوگوں کی رائے کے تابع اور اپنی خواہشات کے بندے بن جائیں وہ ضالین میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن تحریف کتاب اور قتل انبیاء کی وجہ سے یہود مغضوبیت کی مثال بن گئے، اور بدعت پسندی اور عقیدت میں غلو کی بنا پر نصارہ ضلالت کا نمونہ ثابت ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر سورہ بقرہ میں یہود کو کہا گیا ہے کہ وہ غضب الہی کو مستحق ہو گئے، اور سورہ مائدہ میں نصارہ کو کہا گیا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور حدیث میں ہے کہ المغضوب علیہم سے یہود اور الضالین سے عیسائی مراد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں خدا کے وحی کیے ہوئے راستے کی دعا مکمل ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم سے اس کی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ اس راہ پر چلنے کا عملی نمونہ بھی حاصل ہو جائے، اور تاکہ یہ ظاہر ہو کہ طالب کے دل میں انعام یافتہ لوگوں کی محبت ہے اور ان کے ساتھ ہم سفر اور رفیق منزل ہونے کا شوق ہے۔ اسی طرح الذین انعمت کی صفت میں غیر المغضوب کو لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ مغضوب و گمراہ قومیں اپنی ظاہری ترقی کے باوجود انعام یافتہ نہیں ہیں، اس لیے یہود و نصارہ کے طور و طریق کی نقل اتارنے کی بجائے ان سے نفرت و بیزاری ہونی چاہیے۔ آمین، یہ کلمہ دعا کے لیے قبولیت کی مہر الہی ہے، اور حدیث میں ہے کہ امام کے ولا الضالین کہنے پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ان کی آمین سے مل گئی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ترتیب آیات کی حکمت یہ ہے کہ بندہ جب الحمدللہ کہہ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تعریف اصل میں اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا وہی رب العالمین ہے، اور وہ الرحمن ایسا مہربان ہے کہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا
اور رزق بند نہیں کرتا، اور وہ الرحیم ہے کہ بار بار ٹوٹ جانے کے باوجود توبہ منظور کرتا ہے، اور مالک یوم الدین قیامت کی عدالت میں جنت اور دوزخ کے فیصلوں کا اسی کو اختیار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وسیع قدرت و اختیار اور بے حساب رحمتوں کے ذکر پر دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس محسن و مختار مالک کے قدموں میں گر جاؤں۔ تو بندہ پکار اٹھتا ہے، ایاک نعبد، ہم اپنے دل کی پوری محبت کو تیرا ہی حق سمجھ کر تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اور انتہائی عاجزی سے اپنا وجود تیرے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دنیا کی آزمائش اور قیامت کے حساب میں کامیابی کے لیے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ تیرا قرب اور دیدار نصیب ہو، لیکن دنیا اندھیر، راستہ پر خطر اور عقل حیران ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، تو خود ہی ہمیں صاف اور سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس طرح تیری راہ پر چلنے والے بھٹکے نہیں، ہارے نہیں، بلکہ تیری مہربانی سے منزل پر پہنچ گئے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی حفاظت میں منزل پر پہنچا۔ تیری راہ روکنے والے المغضوب علیہم اور تیری راہ چھوڑنے والے الضالین سے ہمارا کوئی پیار نہیں۔ آمین، ہماری التجا قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کی اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے حفاظت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سے بے پناہ محبت ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت کی امید ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا خوف ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کا اخلاص ہے۔ وایاک نستعین، اللہ پر اعتماد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، زندگی صحیح گزارنے کی دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا شوق ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ اور ان جیسے لوگوں سے نفرت ہے۔ آمین، قبولیت کی مہر ہے۔